بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان سعید آصف علی اپنے پروگرام بات عوام کی کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھی سے اچھی لرننگ دی جائے اور آپ سے اچھا فیڈ بیک ملے ہمیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں کیسا آپ سننا چاہتے ہیں اور کس کو آپ بلانا چاہتے ہیں۔ جس کو آپ بلانا چاہیں، جس کو آپ سننا چاہیں، نیچے دیا ہو گیا نمبر موجود ہے، آپ اس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سماجی خدمات۔ سماجی خدمات کے حوالے سے ہر بندہ بہت کام کرتا ہے اپنے تئیں، لیکن کام وہ ہوتا ہے جو علاقے میں نظر آئے، معاشرے میں نظر آئے، شہر میں نظر آئے، گاؤں میں نظر آئے۔ اس طرح کی ہماری بہت سی شخصیات جو یہ کام کرتے ہیں، جسے ہم عام طور پہ مخیر حضرات کہتے ہیں، جو دامے درمے سخنے اس قوم کی، اس معاشرے کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے پہلے مہمان ڈاکٹر محمد ارشد صاحب معروف سماجی شخصیت ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چیف ایگزیکٹو ہیں غوثیہ پرائیویٹ لمیٹڈ کے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سے فلاحی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ جیسے اکثر ہم ذکر کرتے ہیں کہ طالب علموں کے لیے ان کا خاص گوشہ جو ہے دل میں بڑا نرم ہے، ان کے لیے بڑی خدمات انجام دیتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ کسی طالب علم کی پڑھائی اس کی مجبوری کی وجہ سے رک جائے، کسی بھی مجبوری سے رک جائے، یہ فل سپورٹ کرتے ہیں۔ اس طرح اور بہت سے کام ہیں جن کا آج ہم ذکر کریں گے، جس میں ان کا فلاحی پروجیکٹ جو انہوں نے کیے ہیں غوثیہ مسجد غوثیہ کے نام سے، جو ان کے والد صاحب کے نام سے ہے۔ اسی طرح فلاحی تنظیم کنیز فاطمہ کے نام سے، جن کی والدہ کا نام ہے، ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے انہوں نے ویلفیئر کے بہت سے کام کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اسی طرح فلٹریشن پلانٹ کا کام ذمہ لیا ہے اور اپنی زوجہ زاہدہ پروین صاحبہ کے نام سے جو مرحومہ ہیں، ان کے نام سے انہوں نے ایک فلٹر پلانٹ کا بھی افتتاح کیا حالیہ دنوں میں۔ ان کی حالیہ خدمات کے سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ غلام علی خان صاحب ہیں، جو کہ پاکستان عوامی تحریک کے مرکزی میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی ان کی بڑی قربت ہے، بڑی قرابتیں ہیں ان کے ساتھ، اور بڑا دیر سے عرصہ دراز سے یہ ان سے وابستہ ہیں، اور خاص طور پہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ان کے لیے بڑی خدمات یہ انجام دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ ان کا سارا پلیٹ فارم جو پنڈی ریجن کا ہے، خاص طور پہ اور بھی زیادہ کہ، لیکن میں پنڈی ریجن کی بات کروں، یہاں پہ تمام کرتا دھرتا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بہاف پہ یہ کام کرتے ہیں۔ اور اس طرح ان کے والد صاحب صوفی غلام نبی صاحب قاسمی، وہ بھی بڑا کام کرتے تھے، اور اسی کی وجہ سے یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی طرف راغب ہوئے اور یہ کام کر رہے ہیں۔ اور ان کا کام کیسے ہوتا ہے تو آپ بتائیں گے، تو یہ خود بتائیں گے کہ کیا کیا خدمات انجام دے رہے ہیں، اور جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے وہ کیا کام کر رہی ہے، کیا بڑے پروجیکٹ کر رہی ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر محمد ارشد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ پاک۔ پہلے تو آپ کو گزشتہ عید مبارک جو گزر چکی ہے، اور آپ نے بڑے کام کیے ہیں، آپ کے پوری ٹیم کو میری طرف سے عید مبارک۔ تھینک یو جی۔ اور دوسرا جو آپ نے اس عید پہ بڑے پروجیکٹ سے افتتاح کیے، ان پہ بات کریں گے وقتاً فوقتاً اور ون بائی ون۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ سے بات کریں گے، لیکن پہلے میں ڈاکٹر اپنا غلام علی صاحب سے کروں گا کہ غلام صاحب ویلکم آپ کو بھی۔ آپ نے ماشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک کا بڑا سرکردہ رکن ہے، بڑے سرکردہ رہنما ہے، اور ان سے اس سلسلے میں آپ سے بھی بات ہوگی۔ ڈاکٹر محمد ارشد صاحب بتائیں کہ اس عید پہ آپ نے جو افتتاح کیا ہے غوثیہ مسجد کا، وہ کیا تھی اور کس نام سے تھی، وہ کس کے نام پہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب ماشاءاللہ آپ نے کافی جامع تفصیل سے بتا دیا لوگوں کو، مگر چلیں تفصیل سے میں بھی بتا دیتا ہوں، اس لیے چلے ایسے کاموں میں کوئی نہ کوئی پازیٹیو خبر مل جاتی ہے، کوئی اثر لے لیتا ہے، کوئی نہ کوئی۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو قطع کروں گا معذرت کے ساتھ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 3 نمازیں ہوتی ہیں۔ ایک نماز وہ ہوتی ہے جو آپ اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے، ایک نماز وہ ہوتی ہے جو آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ آپ کو کہیں نمازی ہے، ایک نماز وہ ہوتی ہے جو آپ پڑھیں اور آپ کے پیچھے لوگ فالو کریں اور اس کام کو فالو کریں جو آپ کریں، چاہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کوئی اچھی خبر نکل سکے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی تو آپ نے کافی جامع تعارف تو کرا دیا ہے، اور شروع میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ 23 کروڑ عوام کے ہر دل کے اندر ایک اساس پیدا ہونا چاہیے۔ جب اساس ہوگا تو اس کے ایک غلطی سے دوسری نہیں کرے گا، تیسری نہیں کرے گا۔ اساس ایک ایسی بنیاد ہے کہ انسان کے اندر ہو تو وہ اپنے گھر والوں کا احساس کرے گا، بہن بھائیوں کا کرے گا، ماں باپ کا کرے گا، اللہ کے بنائے ہوئے جتنے رشتے ہیں ان کی قدر و قیمت ہوگی اس کے دل میں۔ تو فلاحی کام شروع سے ہی میں سمجھتا ہوں اللہ نے جو مجھے دیا ہے اس کے پیچھے نہ صرف
میرے ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب بلکہ یتیم مسکین اور وہ بیوہ بچیاں بچے ہیں جو جن کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے. تو یہ جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس انسان سے جتنا کام لینا ہے وہ اللہ ہی اس قابل بناتا ہے, ادروائز ہم کس قابل تھے. مگر یہ جو پروجیکٹ ہے آپ نے مجھے پوچھا کہ عید کے بعد آپ نے کیوں کیا. دراصل 29 کو عید سی, 30 کو میرے والد صاحب کی برسی تھی. جی جی. تو میرا جو آبائی گاؤں ہے وہ سیالکوٹ ڈسکا کے درمیان میں سٹی ہاؤس اسکیم کے اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں آپ کمال پور کی بات کر رہے ہیں؟ جی کمال پور جو ہے بالکل, بلکہ آدھا سٹی ہاؤس اسکیم ہمارے گاؤں کے اندر بنی ہوئی ہے. تو وہاں مین کے اوپر ہماری فیملی کی جگہ تھی, کچھ میرے اس سے آئے, کچھ میں نے خرید کے تو وہ میں نے ایک بڑا پیس بنا لیا, 16-17 کنال کے قریب ہے الحمدللہ. تو میں نے جامعہ مسجد ہمارے ہاں چھوٹی ہے مگر میں ضرورت سمجھتا تھا, اور میں نے اپنے والد صاحب کے نام سے ہی غوثیہ جامعہ مسجد رکھی. اور ساتھ ہی سیالکوٹ اور ڈسکے کے درمیان گائنی ہاسپٹل نہیں ہے کوئی. ڈاکٹر صاحب گانے کے حوالے سے دوبارہ بات کریں گے, لیکن میں بات کرنا چاہوں گا غلام علی خان صاحب سے. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ایک ذیلی ادارہ ہے پاکستان عوامی تحریک کا, کیا کیا خدمات انجام دے رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر کیسے یہ اپنا سروائیو کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ شاہ صاحب آپ نے بلایا. دوسری بات یہ کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان عوامی تحریک کا ذیلی ادارہ نہیں ہے. تحریک منہاج القرآن جو ہے مدر فورم ہے, اس کے جو ہے ذیلی دوسرے فورمز ہیں, پاکستان عوامی تحریک, منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن, منہاج یوتھ لیگ, سارے منہاج القرآن کے انڈر آتے ہیں, مصطفی اسٹوڈنٹ وومن لیگ اور منہاج علماء کونسل. یہ تحریک منہاج القرآن کا فورم ہے, تحریک منہاج القرآن مدر فورم ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے تحت پاکستان عوامی تحریک بھی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی ہے. میرا بیسک تعلق پاکستان عوامی تحریک کی ذمہ داری میرے پاس ہے, لیکن آپ نے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے مرکزی میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں, تو اس حوالے سے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو پاکستان سمیت پوری دنیا میں جہاں جہاں منہاج القرآن کی تنظیمات ہیں وہاں پہ منہاج القرآن کا اسلامک سینٹرز قائم ہے, منہاج القرآن کے ادارے تعلیمی ادارے ہیں, مساجد ہیں, اور بڑے ایسے دینی مراکز ہیں جہاں پہ نوجوان نسل جو کہ بیرون ممالک یورپ میں بے راروی کی طرف جا رہی تھی, ان کو ڈاکٹر طارق قاضی صاحب نے ایک مثبت سمت لانے کے لیے, ان کی ٹیچنگ کے لیے یہ ادارے قائم کیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اور تحریک منہاج القرآن دنیا کی واحد تنظیم ہے جو 90 سے بلکہ 100 سے زائد ممالک میں اس کا نیٹ ورک موجود ہے, اور وہ دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تربیت, سیاسی اور مذہبی تربیت کا فریضہ سر انجام دے رہے. اور ڈاکٹر طارق قاضی صاحب اب ایک ڈاکٹر طارق قاضی نہیں ہے, اب کئی ڈاکٹر طارق قاضی موجود ہے پوری دنیا میں, کیونکہ منہاج یونیورسٹی سے جو اسٹوڈنٹ پڑھ کے نکلتا ہے وہ ڈاکٹر طارق قاضی کی بالکل کاپی ہوتا ہے. مطلب کردار کے حوالے سے بھی, علم کے حوالے سے بھی, اور ان کو انگلش, عربی, اردو اور فارسی اس پہ عبور حاصل ہوتا ہے. مطلب ایک صرف ایک عالم دین یا مولوی نہیں بن کے نکلتا, وہاں سے ایک اسکالر بن کے نکلتا ہے جو دین کی صحیح معنوں میں خدمت کرتے ہیں. اور پوری یورپ میں, پورے جو دنیا میں جو تنظیمات ہیں وہاں پہ ان کی خدمات ہوتی ہیں, اور وہ منہاج القرآن کے اداروں کو, اسلامک سینٹر کو وہ رن کرتے ہیں. وہ بڑے اچھے طریقے سے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن یہ سارا کام کر رہی. پاکستان میں بھی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جب بھی کوئی آسمانی آفت آئی ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کورونا تھا, اس دوران بھی مطلب منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہر موقع پہ, چاہے سیلاب ہو, چاہے زلزلہ ہو, کچھ بھی ہو, بڑھ چڑھ کے اپنا کردار ادا کرتی ہے. ابھی جو سیلاب سندھ میں ہے, ابھی تک ان علاقوں میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اپنا کردار ادا کر. وہاں پہ میرے پاس موجود ہیں, کلپ موجود ہیں, فوٹو موجود ہے کہ وہاں پہ گھر بنا کے دیے ہیں لوگوں کو, ابھی تک دے رہے ہیں ریگولر. مطلب اس میں فیلڈ میں موجود ہے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے رضاکار جو یہ کام کرتے ہیں. تو راولپنڈی اسلام آباد میں بھی اسی طرح ہمارا منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا بھی ریسنٹلی چرمہ قربانی کا تھا, اس میں لوگ مطلب اب پوچھ کے دیتے ہیں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اجتماعی قربانی. جی اجتماعی قربانی تو علیحدہ ہے, لیکن جو کھال ہوتی ہے قربانی کی وہ لوگ پوچھتے ہیں منہاج القرآن کا کہاں لگا کیمپ, کیونکہ اعتماد لوگوں ہو گئے, کیونکہ وہ پیسہ جائز لگتا ہے. جو کھالوں کا پیسہ ہے وہ جائز جگہ, جس نے یتیم بچوں کے لیے اب ٹرسٹ ہو چکا ہے. دوسرا یہ یتیم بچوں کے لیے آغوش کے نام سے لاہور میں بہت بڑا ادارہ قائم ہے, جہاں پہ یتیم بچوں کی پرورش نرسری سے لے کر
غلام علی صاحب اس پہ بات دوبارہ کرتے ہیں, میں دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں. لیکن ڈاکٹر محمد ارشد صاحب یہ بتائیے گا, ایک تو آپ نے شروع کیا اپنے والد صاحب کے نام سے غوثیہ مسجد کا بہت بڑا ادارہ جو آغاز کیا, اس کے ساتھ آپ نے اپنی والدہ کنیز فاطمہ کے نام سے کنیز فاطمہ ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے ایک گائنی کا ہاسپٹل شروع کیا, اس کے بارے میں ذرا ناظرین کو بتائیے گا. میں نے جب سروے کیا نا زمین ساتھ ساتھ میں نے اکٹھی کی, اور علاقے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ اس علاقے کو ضرورت کیا ہے, تو اس ضرورت کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک گائنی ہاسپٹل ہوگا صرف عورتوں کے لیے. اگر اللہ نے توفیق اور ہمت دی تو اس کو آگے اس کی برانچ اور بھی انشاءاللہ اس کو وسیع کریں گے انشاءاللہ. مگر یہ گائنی ہاسپٹل ڈسکا سیالکوٹ بلکہ 18-20 جو درمیان میں گاؤں آتے ہیں سارے اس سے مفید ہوں گے. یعنی آپ نے صرف اپنے گاؤں کے لیے نہیں بلکہ علاقے کے لیے, پورے علاقے کے لیے انشاءاللہ ایک مثالی ہاسپٹل ہوگا ماشاءاللہ. بڑی اچھی بات ہے. تو میں نا بات سن رہا تھا غلام علی صاحب کی, ہاں غلام علی صاحب کی, تو میں آپ کو پتہ ہے کہ میرا جانا آنا ہے جاپان, تو ہمارے ویئر ہاؤس کے بالکل ساتھ ہی مصطفیٰ مسجد کا افتتاح ڈاکٹر طاہر صاحب نے ہی رکھا تھا جاپان میں. جاپان میں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات. اور بھی گفتگو چلتی رہے گی, دیکھیں آپ کی کتنی اچھی گفتگو ہے, اور یقیناً ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اور بھی مخیر افراد اس طرح کے ادارے اور اس طرح کے پروجیکٹ شروع کریں. ناظرین ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقت کا, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. بڑی اچھی گفتگو. آج ہمارے جو مہمان ہیں ڈاکٹر محمد ارشد صاحب, معروف سماجی شخصیت ہیں اور غوثیہ پرائیویٹ لمیٹڈ انٹرنیشنل کے چیف ایگزیکٹو ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے فلاحی اداروں کے سرکردہ, چیئرمین, مختلف جو بھی آپ ان کو نام دیں سرپرستی کرتے ہیں. آج ہم ان سے یہی بات کر رہے ہیں کہ فلاحی تنظیم جو ہے کنیز فاطمہ جو ان کے والدہ کے نام سے ہے, اور اس کا جو ویلفیئر ٹرسٹ ہے گائنی ہاسپٹل انہوں نے شروع کیا. انہوں نے بتایا کہ میں صرف اپنے گاؤں کے لیے نہیں, گائنی ہاسپٹل کی جو ضرورت ہے پورے علاقے کے حوالے سے. جی کیسے بات کر رہے تھے آپ؟ جی وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نہ صرف سیالکوٹ ڈسکا بلکہ 18-20 جو گاؤں ہیں ان کو انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا. اور ساتھ ہی میں نے ایک فلٹر پلانٹ اس علاقے, یہ بھی بتائیے گا کمال پور کی اپنی آبادی کتنی ہے؟ اپنی آبادی کوئی 1000 گھر ہوں گے تقریباً, آلموسٹ 5-7 ہزار کی آبادی ہے. اب تو سٹی ہاؤسنگ اسکیم نے سارا لپیٹ میں لے لیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو اگر جمع تفریح کریں تو پھر ہزاروں میں جاتا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نوجوان نسل کے لیے, طالب علموں کے لیے آپ کی کیا خدمات ہیں؟ دیکھیں میں ایک یہ تو جذبات رکھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے ہر پروگرام میں میرا جو ہے نا یہی فوکس ہوتا ہے کہ پہلا بچہ پہلے سال سے لے کر 15 سال تک اس قدر اس کو پالش کرے, ہر ماں باپ اور عزیز و اقارب اور نہ صرف گورنمنٹ بلکہ ہر ایک کو 15 سال تک بچے کو اس قابل کر دیں, ٹرین کر دیں, وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لوگوں کو محسوس ہوئے واقعی یار کسی خاندانی بچہ ہے کوئی. تو یہ جب تک ماں کی گود سے لے کر اس پہلی پرائمری اسکول تک اس کی صحیح نشو و نما تربیت نہیں ہوگی اتنی دیر تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب کرونا میں بھی تو آپ نے بہت سے جو تھے خوراک کے پیکٹ تقسیم کیے تھے. وہ تو دیکھیں شادی میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ لوگ جو سیکھیں اور آپ کی طرح فالو کریں اور آپ کی طرح لوگوں کو اچھا میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر کوئی ویلفیئر ٹرسٹ بنائے یا ہاسپٹل بنائے یا مسجد ہی بنائے. یقین جانیں شاہ صاحب میں ایک بات کرتا ہوں کہ غریب سے غریب سے لے کر ہر وہ مسلمان جڑا یقین رکھتا ہے اور یقین جانو جاتے ایک دوسرے سے مسکرا کے آپ سلام ہی کر دیں, یہ سب سے بڑا صدقہ ہے. اور اپنے عزیز و قرب اور جتنے بھی غریب بہن بھائی ہیں, جتنے بھی آپ کے جاننے والے دوست ہیں, ان کو جا کے ملیں. ان کی جو ویوز پڑھتی ہیں آپ پہ چہرے پہ, یقین جانیں آپ یہ سمجھیں کہ بیٹری انسان کی چارج ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. غلام علی صاحب یہ بتائیں اغوش کی آپ ذکر کر رہے تھے کہ اغوش ایک یتیموں کا ادارہ ہے اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر اس کے دفاتر ہیں, اس کے مرکز ہیں.
کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ یہ آغوش ادارہ یتیم بچوں کے لیے بنایا گیا تھا جب 2005-8 میں زلزلہ جب آیا 2004 میں 2005 میں آیا تھا. اس وقت جو بہت سارے وہاں پہ اموات ہوئی تھی, والدین جو شہید ہو گئے تھے, تو ان کے بچے جو تھے وہاں سے کشمیر سے ان کو وہاں پہ تنظیمات کو ڈیوٹی لگائی گئی, انہیں کلیکٹ کیے بچے تو وہاں پہ لایا گیا. ابھی وہ اس وقت سے وہ ادارہ چل رہا. ابھی اس کی بلڈنگ سے اب دیکھیں نا, بلڈنگ آپ کہیں بہت بڑے یہ میریٹ ہوٹل ہے جس طرح, بلڈنگ اتنی عالیشان بنائی ہوئی ہے. اس کے اندر جو بچے وہاں رہ رہے ہیں وہ اس کو نرسری سے لے کر ان کی اعلیٰ تعلیم تک وہ مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن ذمہ داری. جس طرح میں نے کو بتایا پہلے کہ کچھ بچے آرمی میں باقاعدہ کمیشن لے لیا, کچھ مزید آرمی میں گئے ہیں, اچھے عہدوں پر جو نا لڑکے وہاں سے پڑھ کے وہاں پہ بالکل گھر جیسا ماحول, والدین جیسی تربیت. ڈاکٹر صاحب اگر خود یہاں ہوں وہ خود اس ادارے کا ریگولر وزٹ کرتے ہیں, بچوں کو کھانا تک اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو ان کے بیٹے ڈاکٹر حسین محی الدین, ڈاکٹر حسن محی الدین, وہ اس کی سرپرستی کرتے ہیں اور چیک رکھتے ہیں اس کا, تاکہ کسی بچے کے ساتھ کوئی انفرادی سلوک نہ ہو. بڑی اچھی تربیت ہے. اس کا برانچ کراچی میں بنی ہے اور بھی کچھ شہروں میں. ابھی جیلم میں افتتاح ہوا کچھ دن پہلے. پنڈی میں ابھی ہمارا جو ڈوگ مستقیم وہاں پہ ابھی ہم نے سٹارٹ کیا اس کا کام. مسجد اور ادارہ سارا کچھ بنے گا وہاں. ابھی اس کو 2 سال تعمیر میں لگیں گے. مطلب ہر شہر میں تقریباً اس کی برانچز بن رہی ہیں. اس میں یہی ہے کہ جو یتیم بچے ہیں, جن کے والدین نہیں, جن کا پالنے والا کوئی نہیں, ان کو وہاں پرورش کی جاتی ہے اور ان سے کوئی فیس یا کوئی چیز نہیں لی جاتی. ان کو نرسری لے کے اعلیٰ تعلیم تک مکمل ایک انسان اچھا معاشرے کا, تاکہ معاشرہ اچھا کردار ادا کر اس کو تیار کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ابھی یہ مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو پوری ویسے تو پورے پاکستان لیکن راولپنڈی اسلام آباد میں آئیز کیمپ لگاتے ہیں. مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن شفا ٹرسٹ کے تعاون کے ساتھ مل کے ہر علاقے میں, مطلب پنڈی میں ہر ہفتے ایک کیمپ ہوتا ہے. اس میں بہت سارے لوگ, ہزاروں لوگ جو نا مستفید ہوتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے جو ہیں خدمات ہے مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن وہ سر انجام دے رہا ہے. اور ریگولر جو کچھ مناج ماڈل اسکول بھی ہیں راولپنڈی میں بھی, اسلام آباد میں بھی, مختلف شہروں میں. ان اسکولوں میں بھی جو ہے نا فیس اتنی مناسب لی جاتی ہے. مطلب ایک وہ اب یہ ہمارے کمرشل ادارے نہیں ہے, یہ فلاحی ادارے, مطلب اچھے اسکول اس ایریا میں ہیں, بگش کالونی پیروزائی خیابانہ سے, لیکن ہمارا مناج اسکول وہاں قائم ہے. وہاں فیس اتنی مناسب, اور جو بچے نہیں دے سکتے ان سے نہیں لیتے. جو تھوڑے کم آمدن والے لوگ ان سے 50% لیتے ہیں. جو نہیں دے سکتے وہ ان سے لیتے ہی نہیں ہیں, لیکن جو دے سکتے ہیں وہ ان سے لیتے ہیں. اس طرح یہ پورا نظام چل رہا ہے تاکہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے. غلام علی صاحب اور بھی باتیں اب سے جاری ساری رہیں گی, لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا, جو آپ نے اپنے زوجہ مرحومہ کے نام سے, زاہدہ پروین صاحبہ کے نام سے بنایا ہے فلٹریشن پلانٹ, اس کی بابت کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جیسا کہ آپ نے یہ اسلام آباد میں مختلف سیکٹروں میں دیکھا ہے کہ جدید قسم کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں, میرے دل میں بھی آیا کہ ہم اگر صاف پانی پیتے ہیں تو ہم اپنے گاؤں کے علاقے کو کیوں نہ یہ سہولت میسر کریں. تو اس لیے میرے ذہن میں یہ تھا اور وہ میں نے کر دیا. یہ اللہ نے, اس کی کیا کیپیسٹی کیا اس کی؟ وہ تو کیپیسٹی اس کی جو ہے نا وہ میں ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتا, کیونکہ وہ تو جب کیپیسٹی سے مراد آپ وہ سارا دن چلتا رہے گا. جتنے مرضی لوگ آتے جاتے راستہ, کیونکہ مین روڈ ہے, پورے گاؤں جتنا مرضی ٹائمنگ فل ٹائم چلتا رہے گا, 24 گھنٹے چلتا رہے گا, اور جو لوگ مستفید ہوتے رہیں گے. اور یہ بہت بڑا کام ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عثمان نے بھی ایک کنواں خرید کے ویلفیئر کے لیے مختص کر دیا تھا. یہ وہی مثالیں ہمارے بزرگان دین کی جو ڈاکٹر ارشد صاحب نے کام کیے ہیں, غلام علی صاحب نے قائم کیے ہیں. غلام صاحب یہ بتائیے, اسلامک سینٹر کا کیا تصور ہے آپ کے منہاج القرآن میں؟ اسلامک سینٹر میں یہ ہے کہ ایک تو دینی اور دنیاوی تعلیم اس میں بچوں کو دی جاتی ہے, نرسری سے لے کے میٹرک تک. پھر اس میں مختلف کلاسز ہوتی ہیں جس میں ان کی تربیت کے حوالے سے صرف یہ کہ اسلامی نہیں, مطلب دینی دنیاوی دونوں چیزیں اس میں پڑھائی جاتی ہے. اور اسلام کے بارے میں جدید لیٹسٹ جو بنیادوں پہ ان کو بچے کو بتایا جاتا ہے. ایک تو صرف جو ہمارے مدرسے ہیں ہمارے ملک میں, وہ ایک مولوی بنا کے نکالتے لگے, وہ صرف ایک مولوی بنتا ہے جا کے مسجد میں امامت کر. لیکن منہاج القرآن کے اسلامک سینٹر سے, منہاج القرآن یونیورسٹی سے, منہاج القرآن کے اداروں سے جو بچے پڑھ کے نکلتے ہیں وہ ایک معاشرے کا اچھا انسان بن کے نکلتے ہیں. ابھی جو کام حکومتوں کے کرنے کے, تھوڑی سی بات کروں گا میں آپ کی بات کو کاٹ دوں, لیکن ابھی وقت ہو جا رہا ہے. ایک حکومتوں کی بات کریں گے, عوام کی بات کریں گے, خیر حضرات کی بات کریں جو اس وقت معاشرے کے اندر کام کر رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں
اور ہم دوسروں لوگوں کی دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ بھی آئیں اور اس طرح کے کاموں کو اپنا حصہ بنائیں اور زندگی کے اندر ایک اچھے مقام اچھا انسان پیدا کرنے کی کوشش. ناظرین ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقفے کا, کہیں مت جگہ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ مہمان ڈاکٹر محمد ارشد صاحب, جیسے میں نے تعارف کرایا کہ معروف سماجی شخصیت ہیں, اس کے ساتھ ساتھ چیف ایگزیکٹو ہیں اگوستیا پرائیویٹ انٹرنیشنل لمیٹڈ کے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ڈاکٹر غلام علی صاحب ہیں, غلام علی خان صاحب, پاکستان عوامی تحریک کے سرکردہ ممبر ہیں اور مرکزی میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی ابھی وہ باتیں کر رہے تھے, بتا رہے تھے کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کیا کیا کر رہی ہے. آغوش کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اس طرح اس سمے ایک سینٹر کے حوالے سے بات کرتی. جی غلام علی صاحب, میں بات کر رہا تھا کہ جس طرح یہ کام جو حکومتوں کے کرنے کے کام ہوتے ہیں, مطلب انسانیت کی فلاح کے لیے حکومتیں بنتی ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے, وہ کام منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اپنے طور پہ کر رہی ہے. مطلب جس طرح دیکھیں نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ انصاف کا قانون جو غربت ہے نا, وہ پیسے دینے سے, پیسے بانٹنے سے یا قرضوں کے سود پہ قرضہ دینے سے ختم نہیں ہوگی. غربت تب ختم ہوگی جب ملک میں انصاف کا قانون نافذ ہوگا. تو جب تک انصاف کا قانون مکمل نافذ نہیں ہوتا پاکستان میں, اس وقت غربت ختم نہیں ہوتی. غربت کے خاتمے کے لیے انصاف کا قانون کا لاگو ہونا بہت ضروری ہے. تو میں وہی بات کر رہا تھا کہ جس طرح حکومتوں کے کام کرنے کے وہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کر رہی بڑے پیمانے پر, اور نوجوان نسل کو ایک بے راہروی سے بچا کے ان کو ایک سیدھے راستے پر لگا رہی ہے. تو یہ بہت ساری اس طرح کی مثالیں موجود ہیں راولپنڈی, اسلام آباد میں, پورے پاکستان میں, کہ بہت سارے ایسے نوجوان تھے جو غلط کاریوں کی طرف بے راہروی میں شکار تھے, لیکن ان کو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن, منہاج القرآن اور مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ جو کہ طلبہ کی تنظیم ہے, اور منہاج یوتھ لیگ, انہوں نے ان کو پازیٹیو وے پر لے کر آئے اور یونیورسٹیوں سے, تعلیمی اداروں سے جو کلاشر کوف کلچر تھا اس کے خاتمے میں سمجھتا ہوں مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ اور منہاج یوتھ لیگ کا مرکزی کردار. انہوں نے کتاب کلچر دیا, مطلب یونیورسٹیز میں, اسکول کے اداروں میں, تعلیمی اداروں میں, تو لوگوں کو نیگیٹو ایکٹیویٹیز سے نکال کر پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں کرنے کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن, منہاج مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ, تحریک منہاج القرآن کا مرکزی کردار ہے. اگر اس طرح کے قائد جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری پوری دنیا کے اسلامک لیڈر ہیں, انہوں نے جب اسلام پہ دھبا لگا تھا دہشت گردی کا 9/11 کے بعد, پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کے چہرے کو روشناس کرایا, اور ایک بہت بڑی کانفرنس انہوں نے ویمبلے ہال میں کی, جہاں پہ تمام مذاہب کے لوگ موجود ہیں, ویڈیو کلپ موجود ہے, وہاں پہ ان کو خطاب کیا اور ان کو یہ بات منوائی کہ اسلام دہشت گردی کا دین نہیں ہے, اسلام دہشت گردی سے پاک ہے. بلکہ اس پہ تمام جتنے لوگ آئے تھے مختلف مذاہب کے, ان کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے قصیدہ بردہ شریف پڑھا, اور سب نے تسلیم کیا کہ اسلام جو ہے نا وہ دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کردار سازی مین ایلیمنٹ ہے بالکل ایسے ڈاکٹر صاحب کے تھیم کے اندر. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر محمد ارشد صاحب, یہ بتائیے آپ روزگار کے لیے بڑے کام کرتے ہیں, لوگوں کو روزگار مہیا کرتے ہیں, اور خود آپ بلڈر ہیں, اور بلڈر کے حوالے سے ایک روزگار کا بڑا ایک وسیع نظام آپ کے یہاں قائم ہے. کس طرح یہ ساری خدمات انجام دیتے ہیں؟ کیا آپ کے اندر ایموشنل جذبات ہوتے ہیں کہ لوگوں کو روزگار بھی مہیا ہو, لوگوں کو خوراک بھی مہیا ہو, لوگوں کو تعلیم بھی مہیا ہو, اور لوگوں کو صاف پانی پینے کے لیے بھی میسر ہو؟ انسان کے اندر میں شروع میں بات کی تھی کہ ایک اساس ہونا چاہیے. جب تک اساس نہیں ہوگا تب تک انسان میں وہ تبدیلی نہیں آئے گی. تو ہر مسلمان جتنے بھی پاکستان میں جہاں بھی لوگ ہیں, میں دیکھتا ہوں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں, پاکستان سب سے آگے ہے ان فلاحی کاموں کے سلسلے میں. جیسا کہ منہاج القرآن ہے, عمران خان صاحب نے, عیدی صاحب, اور بہت سارے پاکستان میں نام لیں تو یہاں تو پورا ٹائم کافی لگ جائے گا. بہت ایسے لوگ ہیں, کچھ ظاہر نظر آتے ہیں, کچھ نہیں آتے, کچھ ایسے کام کر رہے ہیں. ملک کا نظام چل رہا ہے الحمدللہ. ویسے میں ایک پھر وہی سب کو یہ تاکید کروں گا, 23 کروڑ عوام کے ہر فیملی کے اندر اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی 40-50 گھروں کا ایک ضرور کوئی نہ کوئی آدمی اس قابل ہوتا ہے وہ دوسروں کی ہیلپ کرے, مدد کرے, یا وہ ان کے کام آ سکتا ہے. تو میری اس سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ کم از کم ہر اس
خاندان اس بچے تک پہنچے جو سفید پوش ہے، جو بچہ پڑھا نہیں سکتا، جو اچھی خوراک نہیں دے سکتا، اس کے کام آئے، تاکہ آنے والی نسل میں تبدیلی تب ہی آئے گی جب تک تعلیم عام نہ ہوگی۔ تو ماشاءاللہ تعلیم کے لیے نہ صرف پاکستان گورنمنٹ حکومت کو ہی بلکہ ہر ایک کو اس چیز کو آگے لے کر چلنا ضروری ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ سارے کام حکومت کے اوپر ہی آپ ڈال دیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اچھی بات کی کہ ہر کام حکومت کے ذمہ نہیں، کچھ اپنے سے بھی کام کرنی چاہیے، اپنے علاقے میں اپنے گھر سے بھی شروعات کرنی چاہیے۔ غلام علی صاحب یہ بتائیے، ایک بڑا فتویٰ لگا تھا، ایک سینما خریدا گیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لندن میں، تو اس کی کیا کہانی ہے؟ لوگ تو اس کی مختلف کہانیاں سناتے ہیں، لیکن اصل مقصد تو اسلام کی تعلیم تھا وہاں پہ۔ وہ کافی مطلب آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے، وہ سینما خریدا گیا تو بالکل فتوے لگے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے سینما خرید لیا، تو بعد میں اس کو بہت بڑا اسلامک سینٹر میں تبدیل کیا گیا۔ اس کے اندر پورا ایک دینی دنیاوی تعلیم، پھر نوجوان نسل جو وہاں جو ان لوگوں کی تربیت کے لیے تربیت گاہ بنائی گئی، وہ ابھی بھی مطلب وہ بہت اچھے طریقے سے وہ رن کر رہا ہے، وہ اسلامک سینٹر کے طور پہ۔ اس کے علاوہ ابھی لندن میں جو بہت بڑا اسلامک، دنیا کا سب سے بڑا اسلامک سینٹر وہاں بن رہا ہے، وہ بھی زیر تعمیر ہے، اس میں بھی دینی دنیاوی تعلیم، پھر نوجوان نسل کی تربیت۔ جیسے ڈاکٹر اپنا ارشد صاحب نے دیا میسج نوجوانوں کے لیے، کوئی ایسا میسج جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بیہا پہ آپ دینا چاہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر تحریک منہاج القرآن، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری جس طریقے سے اسلام کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی اور معاشی طور پر جو لوگوں کو انہوں نے ٹیچ کیا اتنے عرصے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسی قیادت، اس کے ساتھ نوجوان نسل کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے سارا ویژن دے دیا ہے۔ انہوں نے دھرنے کے دوران ایک ایک تقریر، ان کی خطاب جو تھا وہ لوگ سنتے تھے کہ خطاب ان کا اس میں اتنی ہوتی تھی، علم ہوتا تھا، تعلیم ہوتی تھی، ٹیچنگ ہوتی تھی، آپ کا آئین انہوں نے کھول کے کتاب رکھ دی۔ تو نوجوان نسل کو چاہیے کہ اب سارا کچھ دیکھ لیا انہوں نے، تمام جماعتیں آزمائی جا چکی ہیں، اب ڈاکٹر طاہر القادری واحد شخصیت ہے جو اس ملک میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اور مستفی معاشرے کا قیام اگر چاہتے ہیں قوم، تو نوجوان نسل کو ڈاکٹر طاہر القادری کا دست و بازو بننا ہوگا۔ بڑی اچھی بات کی۔ ناظرین باتیں سنی آپ نے ڈاکٹر محمد ارشد صاحب کی، غلام علی خان صاحب کی، یہ وہ باتیں جن کو ہمیں صرف سننا نہیں ہے، ان کو پلے بھی باندھنا ہے اور لوگوں کو آگے پھیلانا بھی ہے۔ جس طرح انہوں نے فلاحی کاموں کی بات کی، وہ خود بھی کرنے ہیں اور لوگوں تک بھی پھیلانی ہے۔ اور ڈاکٹر ارشد صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ 30-40 افراد جو ایک کنبے کے ہوتے ہیں، خاندان کے ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی ایک دو بندہ ایسے ہوتے ہیں جو ان کا بھار اٹھا سکتے ہیں، جو غریب کو تعلیم دے سکتے ہیں، غریب کو کھانا دے سکتے ہیں، غریب کو پہننے کے لیے اچھے کپڑے دے سکتے ہیں۔ اور جیسے غلام علی صاحب نے کہا کہ فلاحی ریاست تبھی بنے گی جب ہم مصطفی نظام پہ عمل کریں گے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو پیغام تھا، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پیغام آگے پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے آپ بھی پیغام آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ ہمارے ناظرین وقت ختم ہو جا رہا ہے پروگرام کا۔ آپ نے میزبان سعید آصف کو اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔